حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ایک ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ آپ کو قوم مدین کی طرف مبعوث کیا گیا۔ آپ کو خطبہ الانبیاء انبیاء کا بہترین خطیب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نہایت فصیح و بلیغ گفتگو کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ آپ کی قوم مدین تھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھی۔ قوم مدین کا علاقہ بحرین احمر ریڈ سی اے کے قریب واقع تھا جو آج کے شمالی عرب اور جنوبی اردن کے قریب شمار ہوتا ہے۔ قوم مدین تجارتی لحاظ سے خوشحال تھی مگر ان کے اخلاقی حالات بہت بگڑ گئے تھے۔ وہ لوگ تجارت میں دھوکہ دیتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں سے زیادہ قیمتیں وصول کرتے اور کم مال دیتے تھے، حرص اور لالچ میں مبتلا تھے اور بت پرستی کرتے تھے۔ خاص طور پر ایک درخت کی پوجا کرتے تھے جسے ایکے کہا جاتا تھا۔ ان کے دلوں سے ایمان، انصاف اور خوف خدا ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ اللہ وحدہ شریک کی عبادت کرو اور بتوں کو چھوڑ دو، ناپ تول میں انصاف کرو، تجارت میں دیانت داری اختیار کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ قرآن میں ان کے الفاظ یوں بیان ہوئے: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں مگر مجھے تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ سورۃ ہود آیت 84۔ اپنے انہیں سمجھایا کہ ان کی دولت، رزق اور برکت سب اللہ کی عطا ہے، لہذا دوسروں کو دھوکہ دینا، ظلم کرنا اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کے باوجود قوم مدین نے انکار کیا۔ وہ کہنے لگے: اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تم تو ایک جھوٹے ہو، ہم تمہیں اور تمہارے ایمان والوں کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ انہوں نے اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا: اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دو۔ سورۃ الشعراء آیت 187۔ مگر حضرت شعیب علیہ السلام نے صبر سے تبلیغ جاری رکھی اور انہیں بار بار توبہ کی دعوت دی۔ جب وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ قرآن کے مطابق ان پر شدید زلزلہ، زوردار چیخ، سیاحت اور گرمی کی لہر نازل ہوئی۔ ان پر پہلے شدید گرمی چھا گئی، پھر ایک بادل کا سایہ آیا جسے دیکھ کر وہ خوش ہوئے، یہ سمجھ کر کہ بارش آئے گی۔ مگر جیسے ہی وہ بادل کے نیچے جمع ہوئے، اچانک بہت بڑی گرج اور زلزلہ آیا، زمین ہل گئی، ان کے گھر تباہ ہو گئے اور سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھر ان کو زلزلے نے آ پکڑا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ الاعراف آیت 91۔ یوں قوم مدین اپنی نافرمانی اور دھوکہ دہی کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ جب قوم پر عذاب آ گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے افسوس کے ساتھ فرمایا: اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے اور تمہیں نصیحت کی، اب میں کافروں پر کیوں غم کروں؟ سورۃ الاعراف آیت 93۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھیوں کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ ایمان کے ساتھ دیانت داری لازم ہے۔ ناجائز کمائی اور دھوکہ آخرکار تباہی کا باعث بنتا ہے۔ تکبر اور غرور ہلاکت کا سبب ہے۔ انبیاء علیہم السلام صرف عبادت نہیں بلکہ معاشرتی انصاف کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کا عذاب یقیناً آتا ہے جب لوگ نصیحت کے باوجود باز نہیں آتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی کئی صورتوں میں آیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیات 85 اور 93، سورۃ ہود آیات 84 اور 95، سورۃ الشعراء آیات 176-191۔
सूरत अल-अनकबूत आयात 36-37। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी थे जिन्होंने अपनी कौम को ईमान, अदल, दियानतदारी और अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। कौम मदीन ने उनकी बात ना मानी और हलाक हो गई। उनकी जिंदगी हमें यह सबक देती है कि झूठ, फरेब और जुल्म इंसान को बर्बाद कर देते हैं, जबकि ईमान, इंसाफ और सच्चाई इंसान को कामयाब बनाते हैं।